ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلسل درس قرآن آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ گزشتہ آیات میں آپ نے ذکر سنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ یہود و نصارہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، پیروکار ہیں، ان کے دین پر ہیں۔ یہودی کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، عیسائی کہا کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا کہ تورات اور انجیل، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد دنیا میں تشریف لائے۔ ان سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام یہودی اور عیسائی کیسے ہو گئے؟ یہ سب کچھ تو ان کے بعد ہوا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یہودا، ان کے ماننے والے یہودی کہلاتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے عیسائی کہلاتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کیسے یہودی اور عیسائی ہو گئے؟ کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ اتنی موٹی بات بھی تمہیں سمجھ میں نہیں آتی؟ یہ تاریخ کا حوالہ اللہ تعالیٰ نے دیا تھا ان کو سمجھانے کے لیے۔ ان لوگوں کا یہ کام تھا، یہود و نصارہ کا، کفار مشرکین کا، ان کا کام تھا جھگڑنا، ضد، ہٹ دھرمی، حسد، ان کی رگوں میں یہ بسا ہوا تھا، اعتراض کرنے کی ان کو عادت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جب انہوں نے تہمت لگائی، الزام لگایا، اللہ تعالیٰ نے ان کی صفائی بیان کی کہ وہ یہودی نہیں تھے، عیسائی نہیں تھے۔ ان کا بیان حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، وہ کون تھے، ان کے ماننے والے کون ہیں، ان کے پیروکار کون ہیں، ان کے طریقے پر کون ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کی وضاحت بیان فرمائی۔ آیتوں کا نزول ہو رہا ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، اور یہود و نصارہ کا رد کیا جا رہا ہے، ان کو جواب دیا جا رہا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ تم وہ لوگ ہو جو جھگڑتے ہو اس بات میں جس کا تمہیں علم ہے، تم تو ایک نمبر کے جھگڑالو ہو۔ یہود و نصارہ کو کہا جا رہا ہے، اہل کتاب والوں کو کہا جا رہا ہے، تم تو اس بات میں بھی جھگڑتے ہو جس کا تمہیں علم ہے۔ کیا آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی خبریں تورات میں موجود نہیں ہیں، انجیل میں موجود نہیں ہیں؟ تم پڑھتے ہو، تم جانتے ہو یہ آخری نبی ہے۔ تمہیں اپنے بیٹے میں شک ہو سکتا ہے کہ پتہ نہیں وہ میرا بیٹا ہے یا نہیں، لیکن تم اپنی اولاد سے زیادہ آخری نبی محمد رسول اللہ کو جانتے ہو کہ یہ سچے نبی ہیں۔ اس کے باوجود تم ایمان نہیں لاتے، ان کی مخالفت کرتے ہو، ان پر اعتراض کرتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم تو اس بات میں بھی جھگڑا کرتے ہو جسے تم جانتے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تو تم جانتے بھی نہیں ہو، تمہیں اس کا علم بھی نہیں دیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کون تھے، ان کے حالات کیا تھے، تمہیں کیا پتہ؟ تم ان کے بارے میں جھگڑتے ہو، الٹی باتیں کرتے ہو۔ جو باتیں تمہیں پتہ ہے اس میں بھی جھگڑا کرتے ہو، اور جو باتیں تمہیں نہیں پتہ اس میں بھی جھگڑا کرتے ہو۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کون تھے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ اور نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام یہودی نہ نصرانی، نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے۔ نصران یہ مددگار کو کہا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے ان کو نصارہ کہا جاتا ہے، اور ان کو عیسائی بھی کہا جاتا ہے، یہ عیسائی بھی کہلاتے ہیں۔
تو یہودی نہیں تھے، وہ نصرانی نہیں تھے، عیسائی نہیں تھے، وہ کون تھے؟ وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا۔ اللہ فرماتا ہے وہ تھے حنیف، ہر باطل سے جدا، ہر برائی سے دور، مسلمان، ایمان والے مسلمان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی کہ وہ مسلمان تھے، ہر باطل سے جدا تھے، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ مشرک نہیں تھے۔ تم تو مشرک ہو۔ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہا، بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ تم تو مشرک ہو، تم ان کے عقیدے کہاں رکھتے ہو؟ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہا، کچھ نے خدا کا بیٹا کہا، حضرت مریم کو خدا کی بیٹی کہا، معاذ اللہ۔ تم لوگ تو مشرک ہو، وہ مشرک نہیں تھے۔ ابراہیم علیہ السلام، اپنے گریبان میں جھانکو، ان کے عقیدے کیا تھے، ان کے ماننے والے کون تھے؟ ہم بتاتے ہیں، تم تو مشرک ہو چکے ہو، تم ان کے ماننے والے کہاں سے آ گئے؟ ان کے ماننے والے کون ہیں؟ ان سے قریب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا۔ بے شک لوگوں میں سے سب سے زیادہ قریب ابراہیم علیہ السلام کے کون ہیں؟ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ، ضرور وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی۔ اللہ نے واضح بتا دیا کون قریب ہے ابراہیم علیہ السلام کے، جو ان کا سچا پیروکار ہے، ان کی اتباع کرتا ہے، جو کچھ انہوں نے توحید بیان کی، رسالت بیان کی، ان کو مانتا ہے، دل سے تصدیق کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو واحد حقیقی مانتا ہے، نبیوں کی تعظیم کرتا ہے، جو ان کا سچا پیروکار ہے، وہ ان کا ماننے والا ہے، وہ دین ابراہیمی پر ہے، وہ ملت ابراہیمی پر ہے، وہ کہلانے کا حقدار ہے۔ تم تو مشرک ہو چکے ہو، تم کہاں سے دین ابراہیمی پر ہو گئے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهَذَا النَّبِيُّ، اور یہ نبی، آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا، کہا یہ نبی دین ابراہیمی پر ہیں، آخری نبی یہ دین ابراہیمی پر ہیں، والذین آمنوا، فرمایا جو ان کے ماننے والے ہیں صحابہ کرام، یہ دین ابراہیمی پر ہیں، تم لوگ کہاں سے آ گئے؟ یہ ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ قریب ہیں۔ تو یہاں سے پتہ لگا بھلے انبیاء کی اولاد ہو، نسب جتنا تگڑا ہو، اگر نبی کا پیروکار نہیں ہے، اتباع کرنے والا نہیں ہے، عقیدوں میں خرابی آ جائے، کسی کام کی نہیں ہے، بلکہ ان کے زمانے میں ہو، ان کے سامنے ہو، کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کتنے دور ہیں، کتنے زمانے کا فرق ہے، ہمارے نبی سے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا کتنا فرق ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قریب ہیں، صحابہ کرام حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قریب ہیں۔ صحابہ کرام کی شان آپ کو پتہ چل رہی ہے۔ اب کوئی ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، عثمان غنی یا کسی صحابی کے بارے میں کوئی شک شبہ رکھتا ہے، یا کوئی ان کو مسلمان ہی نہ مانے، ان کے بارے میں غلط باتیں کرے، تو اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کی گواہی دے رہا ہے کہ یہ سچے ایمان والے ہیں، ان کی گواہی رب تعالیٰ دے رہا ہے۔ تو پھر جو ان کے ایمان میں شبہ کرتا ہے، اس کے اپنے ایمان میں کھوٹ ہوتا ہے، اس کا اپنا ایمان بھی صحیح سلامت نہیں ہے۔ واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ مددگار ہے مومنوں کا۔ مومنوں کا کون مددگار ہے؟ صحابہ کرام کا، اور قیامت تک کے جو سچے مسلمان ہیں ان کا مددگار اللہ تعالیٰ ہے، ان کا مدد کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، کوئی ان کا بال بھی بھیگا نہیں کر سکتا۔ وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، اور چاہتا ہے اہل کتاب میں سے ایک گروہ کہ کاش تمہیں گمراہ کر دے۔ ان کی سازشیں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، 1400 سال سے چل رہی ہیں، پوری کوشش کرتے ہیں کہ بندے کا ایمان ختم کر دیں، اس میں سے عشق رسول نکال دیں، خوف خدا نکال دیں۔ یہ قیامت تک ایمان والوں کے، مسلمانوں کے پیچھے لگے رہیں گے۔ آج کس طرح سے وہ مسلمانوں پر وار کرتے ہیں، اور ان کے اندر سے عشق رسول،
خوف خدا، ان کا ایمان کمزور کرنا چاہتے ہیں، اور وہ اپنی پوری پلاننگ کرتے رہتے ہیں۔ آپ سوتے رہتے ہیں مسلمان، لیکن وہ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، اور کافی حد تک وہ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ آج انٹرنیٹ کا جال، اسمارٹ فون بچے کے ہاتھ میں آ گیا، جہاں اس کے فائدے بہت ہیں وہاں اس کے نقصانات بھی بہت ہیں۔ حضور فرماتے ہیں جس شخص میں حیا نہ رہے وہ جو چاہے کرے، فرمایا جس سے حیا نکل جاتی ہے اس سے ایمان نکل جاتا ہے۔ تو ان کا پورا میڈیا، ان کا سارا نیٹ ورک مسلمانوں کو بے حیا بنانے میں لگا ہوا ہے۔ وہ جانتے ہیں یہ بات کہ جب بندہ بغیرت ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اندر نہ خوف خدا رہتا ہے نہ عشق رسول رہتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ اہل کتاب میں سے ایک گروہ ہے، وہ چاہتا ہے ان کو گمراہ کر دے۔ یہ قیامت تک مسلمانوں کے پیچھے لگے رہیں گے۔ ہمیں بیدار ہونا ہوگا، اٹھنا ہوگا، سوچنا ہوگا، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہوگی۔ وما یضلون الا انفسهم وما یشعرون، اور نہیں گمراہ کر سکتے، یہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے۔ الا انفسهم، اللہ فرماتا ہے لیکن اپنی جانوں کو، وما یشعرون، اللہ تعالیٰ جس کی مدد کرے کوئی اسے گمراہ نہیں کر سکتا۔ اللہ نے واضح فرما دیا، جو سچا مسلمان ہے اللہ پہ بھروسہ رکھے، توکل رکھے، اللہ تعالیٰ اس کو ان کفار سے بچائے گا، اہل کتاب کے واروں سے بچائے گا۔ اللہ ان کا مددگار ہے۔ اللہ نے واضح فرما دیا، اگر یہود و نصارہ تم یہ بات کرتے ہو کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، ہم نے بتا دیا یہ آخری نبی ملت ابراہیمی پر ہیں اور صحابہ کرام ملت ابراہیمی پر ہیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بہت زیادہ قریب ہیں۔ تم بھی ابراہیم علیہ السلام سے اگر قریب ہونا چاہتے ہو تو پھر اسلام قبول کر لو۔ اگر تم اسلام قبول نہیں کرتے، مسلمان نہیں ہوتے، تمہارے لیے کوئی خیر نہیں ہے۔ اپنے آپ کو کہلوانے سے کچھ نہیں ہوگا کہ ہم ابراہیمی ہیں، منہ زبانی ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ فائدہ کب ہوگا؟ ایمان لاؤ، مسلمان ہو جاؤ، تو تمہاری دنیا بھی اچھی ہوگی، آخرت بھی اچھی ہوگی۔ لیکن تم ضد ہٹ درمی میں رہے اور زبان سے کہتے رہے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، تم تو مشرک ہو۔ وہ مشرک نہیں تھے، وہ شرک نہیں کرتے تھے۔ نمرود سے انہوں نے مناظرہ کیا تھا، آگ میں ڈالے گئے، اور کتنے امتحان ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔ وہ حق اور سچ پر تھے، اللہ تعالیٰ کے سچے اور گہرے دوست تھے۔ ان کے بارے میں باتیں نہ کرو۔ آگے بیان جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ بیان میں کوئی غلطی ہوئی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔